بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. میں یہ جو وی لاگ ہے اس میں اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، اور جو ہمارے دوست ممالک جو کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا، جو ہمارے لوگوں کی اکثریت چاہتی ہے، جو ہم نے گفتگو کی ہے، بیوروکریسی کیا چاہتی ہے، ایون ہمارے جو ادارے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے اندر جو رپورٹس ہیں. دیکھیں، ایک تو رپورٹ وہ ہے جو حکمرانوں کو پیش کی جاتی ہے یا میڈیا کو پیش کی جاتی ہے، لیکن ایک رپورٹ وہ ہوتی ہے جو ایکچولی جو کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ انالیسز ہوتا ہے اور سچ پر اور حقائق پر ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کس کے پاس ہے، وہ ڈیپ اسٹیٹ کے پاس ہے. وہ لوگ ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ اب تمام لوگ جانتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کوئی بھی کام جس وقت اس نہج پہ پہنچ جائے، اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جس سے ریاست کو، جس سے اداروں کو، حکومت کو افیکٹ ہونے کا خطرہ ہو، تو وہ آٹومیٹیکلی جو سیفٹی والو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور اس ایشو کو ریزالو کیا جاتا ہے، اور وہ جو ہنڈرنس ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے، جو بھی جس سے بات ہو رہی ہے، ایک بات ہے صرف. بزنس مین سے آپ بات کریں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے بات کریں، حاضر سرور سے بات کریں، کسی فوجی سے بات کریں، غیر فوجی سے بات کریں، اپنے دوستوں سے بات کریں، ڈپلومیٹ سے بات کریں، ایک ہی بات ہے کہ ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آئیں اور بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ ہوتی ہے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ، اس میں ڈائلاگ، اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، اپنے مسائل حل کریں. چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے جو مقدمہ توہین عدالت کا نہیں چلایا، انہوں نے جو الیکشن کمیشن کی پٹیشن تھی اس پر اٹارنی جنرل سے کہا کہ مذاکرات کریں، اور جو علی ظفر صاحب تھے ان سے کہا مذاکرات کریں، کیونکہ اس وقت حل جو ہے وہ صرف مذاکرات. پھر اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ کہ آپ مذاکرات کریں. اب دشمن جو ہے وہ پاکستان پر بری نظریں گاڑے بیٹھا ہے، اور حالات کو آج خراب کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے یہ نہایت ضروری ہے کہ یہ جو ڈائلاگ کی بات ہے، بلکہ میں ڈائلاگ کی بجائے میں ورڈ یوز کروں گا گرینڈ جرگہ. جیسے افغانستان میں لوئی جرگہ وہ ہوتا ہے، جس میں بڑا جرگہ جو ہے، جس میں لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو میٹر کرتے ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح تمام سٹیک ہولڈرز کا گرینڈ جرگہ. دیکھیں، جسٹس آصف سعید خان کھوسا جب وہ تھے چیف جسٹس، تو انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی تھی کہ وقت آ گیا کہ تمام سٹیک ہولڈر، جس میں پولیٹیشینز بھی ہوں، جس میں ہمارے جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہ بھی ہوں، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی ہوں، وہ اور ایوان صدر اس میں انیشیٹو لے سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ بیٹھ کر جو رول آف بزنس ہے اس کو نئے رول آف بزنس سیٹ کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے آپ ایک جرگہ کریں اور ایک ڈائلاگ کریں. اب اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں، ایک طرف پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے اداروں کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز لوگ ہیں. دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کھڑا کر دیا گیا، سب سے پاپولر لیڈر دوسری طرف انہوں نے پچ کر دیا ہے، اور بیچ میں ایک گورنمنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت انتہائی ان پاپولر ہے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اپنے اپنے دور میں پیپلز پارٹی بہت پاپولر تھی، نون لیگ بڑی پاپولر جماعت تھی، بلکہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں 13 ضمنی انتخاب پنجاب میں نون لیگ نے جیتے. آج وہ اپنی حمایت کھو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آج وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ الیکشن میں جائیں گے تو عمران خان جیت جائے گا. لیکن پاکستان میں وہ ایک ریئلٹی ضرور ہے. عمران خان بھی اس بات کو مانتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ اس بات سے انکار نہیں کیا کہ یہ لوگ ایک ریئلٹی نہیں ہے یا یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ان کا ہمیشہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ الیکشن کی تاریخ کے لیے بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں، الیکشن کس طرح ہو اس کے لیے بات کرتے ہیں، تو ہماری پارٹی آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. انہوں نے ایک ٹیم بھی نامنیٹ کی، وہ مذاکرات ٹوٹ گئے کیونکہ بیچ میں کچھ لوگوں نے ایسا رول پلے کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں. اب اس وقت 7,000 سے زائد لوگ گرفتار ہیں، اور یہ الزام حکومت لگا رہی ہے کہ عمران خان کے گھر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے سارے میڈیا کو بلایا ہے، وکلاء کو بلایا ہے،
اور انہوں نے کہا کہ آئیے میرا گھر دیکھ لیں. ان کو دکھا بھی دیا ہے. آج وہ جو ٹیم ہے کمشنر لاہور کی سربراہی میں وہ جا کے ملی ہے. انہوں نے سرچ وارنٹ دکھائے, عمران خان نے وہ دیکھ لیے. انہوں نے کہا کہ بالکل جس وقت چاہیں آپ آئیں. 1.5 گھنٹے میں وہاں پر انہوں نے جو بھی آپس میں طے کیا اس کی تفصیلات بھی آ رہی ہیں. لیکن جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ ضرورت یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو گرفتار کریں یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملٹری کورٹس میں مقدمے چلائیں. ماضی میں بھی یہ چیزیں کی گئیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئیں, اور اس کا جو ریئیکشن نکلا, پاکستان آج بھی ڈیوائیڈڈ ہے. دشمن پاکستان پر نظریں گاڑے ہوئے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وادی میں, سری نگر میں وہ جو G8 کانفرنس ہے اس میں ترکی اور چائنا نے اپنے صدور, اپنے وزرائے اعظم وہاں پر انہوں نے بھیجنے سے وہ اجتناب کر رہے ہیں, اور چھوٹے لیول کے ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. وادی کی جو ڈسپیوٹڈ جو ٹیریٹری ہے اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے, یہ پاکستان کا موقف ہے, یہی اقوام متحدہ کی قراردادیں کہہ رہی ہیں. لیکن افسوس پوری دنیا جس وقت یہ میسج دے رہی ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات کر رہے ہیں. غلط ہے. ہمارے دوست ملک سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ یہاں پر موجود ہیں, ان کی کچھ صحافیوں سے بھی بات ہوئی ہے, ان کی کچھ آفیشیل سے بھی بات ہوئی ہے. اپنی آف دا ریکارڈ کنورسیشن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں امن چاہیے. پاکستان اس وقت خطے میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں, طے کی جا رہی ہیں کہ آگے مستقبل میں کس کے ساتھ جانا ہے. تو ایسے میں پاکستان جو ایک واحد اسلامی ملک ہے, جو ایک نیوکلیئر پاور ہے, جس کی بے پناہ عزت ہے, جو ایک لیڈ رول ادا کر سکتا ہے, اس کے اندر امن چاہیے. اور امن کیسے آئے گا؟ امن آئے گا اگر تمام پاکستانی قوم متحد ہو کر ایک کاز کے پیچھے چلے. اور کیسے متحد ہوگی؟ گفتگو سے. گرینڈ جرگا, دس از دا اونلی وے آؤٹ کہ آپ بیٹھ کر آپ بات کریں. اور اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا کہ اب مذاکرات کرنا بہت مشکل ہے, یا شاہ زین بگٹی کا یہ کہنا کہ جی ہم تو کہتے تھے کہ مذاکرات عمران خان سے کون کرے, یہ تو وہ پھر بھاگ جائے گا. غلط ہے, یہ باتیں مت کریں. یہ باتیں عمران خان نے آج بھی یہ کہا ہے کہ ڈائلاگ, میننگ فل ڈائلاگ, لیکن وہ کہتا ہے کہ ڈائلاگ کریں کس سے؟ دیکھیں عقیل کریم ڈیڈی کی قیادت تو نہیں, وہ اس گروپ میں تھے جس میں بزنس مین نے کوشش کی کہ مذاکرات ہو جانے چاہیے. ابھی اس بات کی بہت ضرورت ہے. انیشیٹو لیں. میں تو کہتا ہوں انیشیٹو بھلے بزنس مین لیں, انیشیٹو بھلے عمران خان صاحب لیں, انیشیٹو بھلے PDM کی قیادت لیں, انیشیٹو بھلے ہمارے مسلح افواج لیں. ایک گرینڈ جرگہ وقت کی اہم ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ادارے, ہماری فوج ہمارے ماتھے کا جومر ہے. کوئی بندہ پاکستان کا اس بات پر خوش نہیں ہے خدا نہ خواستہ ہماری فوج کی رٹ کہیں ختم ہو. ہمارے شہداء وہ ہمارا زیور ہیں, وہ خاندان جنہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے, عوام کو بچانے کے لیے اپنا خون دیا, وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو کچھ بھی ہوا, جو بھی پروٹیسٹ تھا, یہ فوج کے خلاف تھا ہی نہیں, شہداء کے خلاف تھا ہی نہیں. یہ تو چند لوگوں نے اس کی جو حیت ہے وہ اس کو تبدیل کر دیا. یہ بالکل جو پاکستان کی فوج ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے, دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے. کسی اور ملک کی فوج کا اپنے عوام سے ایسا تعلق ہی نہیں ہے, اور کوئی اس تعلق کو بگاڑ بھی نہیں سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ, وہ کہتے ہیں نا کہ یو مسٹ رائز ابو یور پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس, اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھیں, انیشیٹو لیں. عمران خان صاحب اگر یہ بات کہہ دیں گے کہ میں فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں, تو اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. ISPR والے اگر یہ کہیں گے کہ عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں اور بالکل ہم ان سے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو یہ ISPR کی عزت ہے. اور PDM والے اگر اس چیز کو ایک دفعہ بھول جائیں کہ ان الیکشنز میں وہ ہار جائیں گے, اور اس بات کو چھوڑ کے وہ آئیں اور بیٹھ کر مذاکرات کر کے معاملہ حل کریں, اس میں ان کی ساکھ میں بھی اضافہ ہوگا. یہ جو پرچے بنانے, دھمکیاں دینی, لوگوں کے گھروں میں گھسنا, یہ مسئلے کو بہت ایگریویٹ کرے گا. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. گرینڈ جرگا از دا اونلی وے آؤٹ. اور اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.